جوسیسی کا معاملہ آیا ابھی، امارت شریعہ نے سب سے پہلے وہ پوری ترتیب بنائی کہ ہمارا جو بھی ووٹ جائے گا وہ ریکارڈ رہے گا اور ہمارے پاس بھی ریکارڈ رہے گا. اگر ڈیٹا وہاں سے ختم بھی کر دیا جائے گا تو اس کی ایک کاپی ہمارے پاس رہے گی. اور امارت شریعہ کی حکمت عملی کو آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ نے بھی تسلیم کیا، اور جمعیت علماء ہند نے بھی تسلیم کیا، اور جماعت اسلامی ہند نے بھی تسلیم کیا، اور تحریک چلی اور کامیاب رہی. نتیجہ کیا ہونا ہے؟ وہ وقت معاملہ ٹلا اور پھر وہ چین بوتل سے نکل رہا ہے. یہ ہماری بدقسمتی یقیناً ہے، شگونی اعمال کی یہ کمزوری ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ پھر وہ ہوگا، پھر جو کوشش ہوگی کی جائے گی انشاءاللہ. اور قوم نے اس آواز پر لبیک کہا ہے. میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا کام وَلَضَّالِّينَ کہنا ہے، قوم آج بھی آمین کہہ رہی ہے. اس لیے مطمئن رہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت فائق اور فلاح ہیں، لیکن یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. تاہم ہم انسان ہیں، ہمارے ذمہ داران بھی انسان ہیں، کام ہم کرتے ہیں، کمی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے. ہم آپ کے ذمہ داران ہیں، ہمارے شریعہ کے لوگ، قاضی، مفتی، امیر، آپ نے ٹرسٹ کیا ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. آپ کا ادارہ ہے، آپ کو اعتماد ہے. اگر کہیں لگے کہ یہاں مس انڈرسٹینڈ ہوا ہے اور چوک ہوئی ہے، آپ کو پورا حق ہے کہ غریبان پکڑ لیجئے، دامن تھام لیجئے، سوال پوچھئے اور سوال کیجئے. اس لیے کہ جس دن آپ نے سوال کرنا بند کر دیا، اس دن ہم بھی غافل ہو جائیں گے اور ہم بے فکر ہو کر زندگی گزاریں گے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ داران بیدار رہیں اور بیدار مقصد کے ساتھ کام کریں، تو جہاں پر آپ کو دقت لگے آپ کو پوچھنے کا پورا اختیار ہے، اور یہ حق آپ کو حاصل ہے. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جس سے حق. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بالکل واضح بات. لیکن یہ بات بھی میں کہوں گا کہ ہمیں یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ انحطاط اور زوال اور فتنہ و فساد کے اس دور میں بھی ہمارا رہنما سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مل جائے گا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مل جائے گا. اگر ہم یہ توقع لیے بیٹھے ہیں تو شاید ہم احمقوں کی جنگل میں گھوم رہے ہیں، ہم احمقوں کی جنت میں ہیں. یہ نہیں ہوگا. جیسی قوم ویسا امام، جیسے مقتدی ویسا امام. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگوں نے کہا آ کر کے کہ حضور آپ کے وقت میں بہت اختلاف ہو رہا ہے، بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، بہت تلواریں چل رہی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنے جھگڑے اور اختلافات نہیں تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، حضرت نے فرمایا کہ بے شک صحیح کہتے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے لوگ ہم جیسے لوگ تھے، اور میرے مشیر تم جیسے لوگ ہو. ان کو مشورہ دیتے تھے ہم لوگ، فتنہ نہیں ہوا. مجھے مشورہ دے رہے تم لوگ. سمجھیے، اگر چاہتے ہو کہ امام ہمارا امین اور رہنما اور مفتی اور قاضی سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، تو مقتدی کو کم سے کم فاروق اعظم تو بننا پڑے گا. اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رہنما سیدنا فاروق اعظم جیسا ہو تو سیدنا عثمان غنی تو بننا پڑے گا. اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رہنما سیدنا عثمان غنی جیسا ہو تو کم از کم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ جیسا کردار تو ادا کرنا پڑے گا.
ہم اپنی حالت بھی دیکھ لیں اور پھر اسی سے کمپیئر کر لیں اور خود جج کر لیں کہ حالات ہیں کیا۔ امارت شریعہ ہم صاف کہتے ہیں اور پھر برملا کہتے ہیں اور ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ امارت شریعہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے نسلوں کو تیار نہ کرو، بلکہ امارت شریعہ نے ITI قائم کر کے اور پیرامیڈیکل قائم کر کے یہی تصویر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ قوم کو جب جس چیز کی ضرورت ہو اس اسلحہ سے لیس کرو اور نوجوانوں کو اور نسل کو تیار کرو۔ ایک بات تو کامن ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا اس کے لیے کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں میری نگاہ میں، اس لیے کہ قرآن کے بغیر نماز نہیں، نماز کے بغیر مسلمان نہیں۔ امارت شریعہ کا یہ موقف ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، ایمان کی مرمت کرواؤ مکتب اور مدرسے سے، اور اس کے بعد ان کو ان کرسیوں پر بٹھاؤ جہاں سے قوموں کی تقدیروں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تقدیر کے سہارے جینے والے کمزور ہوتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ عزم کرو، حوصلہ کرو، پیدا کرو اور قسم کھا کر اٹھو کہ ہمارے اپنے بچے کو IIT کا انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، IAS بنانا ہے، IPS بنانا ہے۔ زبان کے چٹکانے کو بند کرو۔ یہ مسلمان جو ٹائلس اور ماربل پر اور ایک منزلہ اور دو منزلہ مکان بنانے کا بجٹ بناتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو صحیح کرنے کے لیے تعلیم کا بجٹ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ مری بکری اللہ کے نام پر خیراتی بنا دو، جمراتی بنا دو، کیا یہ مذاق ہے؟ اگر علم اتنی آسان چیز ہوتی، اتنی سستی چیز ہوتی تو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی طلب علم اور حصول علم کے بارے میں، ایجوکیشن اور شکشا اور تعلیم کے بارے میں نہیں اترتی۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں بحیثیت مولوی اور بحیثیت عالم اور مومن کے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر کیا ہے؟ نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ بس اس کا خیال کر لیجئے، سارا کام کیجئے۔ جہاں تک سوال ہے مدرسوں کا، ان مدرسوں کو چھوڑ دیجئے۔ پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہتا ہوں، مدرسوں کو اپنا کام کرنے دیجئے خدا کے واسطے، مکتب مکاتب کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ یہاں سے جو کاریگر نکل رہے ہیں، ایمان کی مرمت کرنے والے حفاظ علماء، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ مدرسے میں آنے والے بچے قوم کے کتنے ہیں؟ آپ کے 2 سے 2.5% تو بچے ہی ہیں۔ آپ 98% بچوں کو قرآن پڑھا کے جو کرنا ہو کرا لیجئے۔ اس ٹیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ ملک ہندوستان میں کیا پورے عالم میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو صحیح حالت میں باقی رکھنا ہے، اور یہ علماء اور حفاظ اپنی جگہ یوں ہی اس لیے کام کرتے رہیں گے کہ یہ علماء اور حفاظ تکمیل وعدہ الہی کا ذریعہ ہے۔ تکمیل وعدہ الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ جیسے ہمارا یہ سوال بھیجا ہوگا کہ انجینئر صاحب مفتی کیوں نہیں ہوتے، ڈاکٹر صاحب قاضی کیوں نہیں ہوتے، اور فلاں MSc کیے ہوا آدمی حافظ قرآن کیوں نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کو ہمارے بزرگان خارج کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو قرآن کا پڑھا ہوا ہونا، مرد و عورت کو تو فرض ہے۔ البتہ یہ ایک ٹیم ہے جو الگ کام کے لیے ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، ایک جماعت چاہیے ہم کو جو صرف اس میں اسپیشلائزیشن
کے ممبر و محراب آباد رہیں اور قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھایا جا سکے اور حکام شریعہ صحیح طریقے پر بیان کیا جا سکے اور علماء سوء کی طرح یہود کی طرح کوئی قتل بہت نہ کر سکے. بس اسی لیے مدارس کی طرف تو چھوڑ ہی دو آپ, اس میں تو ایک پیسہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. 98% بچے کیا کر رہے ہیں, ان کو پکڑو, ہلکی مٹی ملائے کھولے. یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, کریں گے انشاءاللہ. اب میں یہ کہوں کہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھلنی میں ایک IAS رینج کا آفیسر بھی ہے. یہ ایک آئینہ ہے, یہ ایک نمونہ ہے, یہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ اس گاؤں میں دیہات میں رہنے والا ایک بچہ اس کرسی پہ پہنچ سکتا ہے, تمام بیریئروں کو روند کر وہاں جا سکتا ہے. اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور آپ کے بھلنی کے ایک نوجوان نے یہ ثابت کر دیا ہے دوسرے عزیزوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے, نشان منزل ہے, وہ مارگدرشن ہے. دیکھو, پکڑو اور سمجھو کہ میرٹ کو دبانا کسی کے باپ کی اوقات نہیں ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے. حکومت جس کی بھی آئے, جہاں کی بھی آئے, جون سی پارٹی ہو, یقین رکھو بنیاد کو, میرٹ کو, صلاحیتوں کو, ٹیلنٹ کو دبانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. جہاں تک امارت شریعہ کی مختلف باڈیز کا تذکرہ ہے, امارت شریعہ کا ایک نظام شورائی نظام ہے. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں. حرمین شریفین پہ بھی حالات آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت فرما جانے کے بعد 100 سال کے اندر ہی مدینہ منورہ میں گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. تب ایسا کیا مدینہ کی گلیاں خون سے سرخ نہیں ہوئی؟ کیا کہیں گے آپ؟ مومن گھبرا جائے گا, مومن پلٹ جائے گا؟ نہیں, حالات آتے ہی ہیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے. ہر طرح کے حالات آتے ہیں, لیکن اس سے مرکزی نظام کو کمزور کرنے کا جرم ہمیں اپنے سر نہیں لینا چاہیے. ہمارے شریعہ کی باڈی ہے اور مشہور باڈی ہے, ارکان شورا ہیں اور مختلف اضلاع سے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی نمائندگی کم اور زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی باڈی نہیں ہے اور معتبر باڈی ہے, لیکن اس میں اضافے کی بات طے ہو گئی ہے اس لیے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے الحمدللہ. عاملہ کی مجلس ہے, اس میں نمائندگی, سارے امور طے ہوتے ہیں اور وہ شورائی نظام کے تحت چلتے ہیں. تعداد بڑھائی جائے, نمائندگیاں کی جائیں, نمائندگی کے لیے اپنی خدمات پیش کی جا سکتی ہیں اور رہنمائی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے باڈیز ہیں. اور ہمارے یہاں سے سالانہ اجلاس شورا کے موقع پر جو ہر شعبے کی رپورٹ چھپتی ہے جناب, تو وہ 100 صفحے میں نہیں آتی, کئی سو صفحات پر مشتمل ہے. اس لیے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف دارالقضا آپ کا 91 ہے, 91 دارالقضا کی خالی رپورٹ ایک شعبے کی دیکھ لیجئے کتنی بڑی ہو جاتی ہے. کتنے مقدمات آئے, کتنے خارج ہوئے, کتنے فیصلے ہوئے, کتنا میں خلا ہوا, کتنا میں صلح ہوا, کتنا وغیرہ وغیرہ. تو بہرکار وقت زیادہ ہوا, معافی چاہتا ہوں میں کہ چند منٹ بڑھ گئے آپ کے. بس دل میں بات آئی کہ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے, امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو, آپ سب کے سننے کو, خیر میں رہتے ہوئے جہاں اپنا کوئی نظام نہ ہو, اپنی حکومت نہ ہو, اپنی فورس نہ ہو, اپنی پولیس نہ ہو, وہاں بھی مسلمان احکام شریعہ پر عمل کرنے کے مجاز کیسے ہو سکتے ہیں اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کے یوگیہ ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ہمارا شریعہ قائم ہے.
اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اپنے اولی الامر یعنی کہ جو تمہارا دینی سربراہ ہو، دینی رہنما ہو، یعنی کہ امیر ہو، عالم ہو، اولی الامر کی تفسیر میں بڑی وسعت ہے۔ علامہ قرطبی نے اور علامہ ابن کثیر نے لکھی جا سکتی ہے وہ تفسیر۔ عالم ہو، مفتی ہو، جو حکام شرع کا ماہر ہو، یا مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی اور دینی امور کا ذمہ دار ہو، گاؤں میں مسلمانوں کے فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہو، جسے ہم نقیب کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور لفظ نقیب یہ قرآنی زبان ہے، قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر نقیب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَأَخَذْنَا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقًا، اس ذیل میں فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ذمہ دار اپنے امیر کی، اپنے سماجی رہنما کی، دینی رہنما کی بات۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے لا اسلام الا بجماعت، کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی اور اسلامی کلچر اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام نہ ہو، اتحاد نہ ہو، یونیٹی نہ ہو۔ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَامَةٍ، اور اس وقت تک یونیٹی اور اتحاد اور شیرازہ بندی کا کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، کوئی ذمہ دار نہ ہو، کوئی امام نہ ہو۔ جماعت وَلَا إِمَامَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ، اور امیر، رہنما اور ذمہ دار اور قائد تبھی امیر بن سکے گا جب لوگ اس کی بات کو مانیں، اس کی باتوں پر لبیک کہیں، اس کا اگر حکم شریعت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو عمل کے لائق سمجھیں اور عمل کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کبھی کہ ہر طرح کا کام کرنا، مکتب قائم کرنا، مدرسہ قائم کرنا، سوسائٹی قائم کرنا، ٹرسٹ بنوا دینا، کنواں کھودوا دینا، چاپاکل کروا دینا، فلاں جگہ کام کروا دینا، یہ سب کام فلاں تنظیم اور ادارے کا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ فکر یہ ہے کہ ہمارا ایک مرکزی نظام ہوگا اور وہ جو ہدایات جاری کرے مسلمانوں کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، اگر ضرورت پڑے تو بطور نمونہ وہ کچھ پیش کر دے اور لوگ اس کی کاپی کرتے چلے جائیں۔ ہم ایک سائڈ کو غالباً مس کر رہے ہیں اور ہم ادھر سے چشم پوشی کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ فلسفہ سمجھ لیا اس دن ہمارا ذہن اور دل و دماغ صاف ہو جائے۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کے فلاح و بہبود کے لیے امارت شریعہ نے ایک زمانے میں ITI قائم کیا، مختلف جگہوں میں اپنے وسائل کے اعتبار سے آج بھی جاری ہے۔ وہ ITI قائم کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ ہم بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے ایک ایک شہر میں کریں گے، حالانکہ سب لوگ مستحق ہیں، ضرورت ہر جگہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ایک نمونہ دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور سرمایہ داروں کو اور علم دوست لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرز کے ادارے قائم کریں۔ ظاہر ہے
کہ فلاں علاقے میں جہاں پر دینی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ پڑوس کی بستیوں پر توجہ کر کے ان کے دینی اور ان کے سماجی صورتحال کا جائزہ لیں، اور اگر ان سے وہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر اپنے مرکزی نظام کو بھی مطلع کریں۔ اور اس کے لیے ہمارا شریعہ نے جگہ جگہ نقیب بنایا، ہر پنچایت اور گاؤں کی سطح پر اور محلے کی سطح پہ نائب نقیب، اور نائب نقیب ہی نہیں بلکہ مشیر نقیب بھی بنایا کہ نقیب صاحب یعنی کہ اس آبادی کا ذمہ دار اور نمائندہ فلاں اور فلاں باشعور لوگوں سے مشورہ کر کے کوئی چیز یہاں سے امیر کو بتائے اور امیر کا پیغام آئے تو ان کے مشورے سے لوگوں تک وغیرہ بھر گئے۔ امارت شریعہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے نفاذ شریعت اور خلافت اعلی منہاج النبوت کے طرز پر مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی تلقین کرنا، ترغیب دینا اور ممکنہ حد تک راہ نکالنا۔ سو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت مضبوط کام ہوا ہے، اور آج 103 سال ہو گئے امارت شریعہ کو قائم کیے ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ آج ایک تو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے خاندان جو الجھے ہوئے تھے، امارت شریعہ نے ان کے مسائل کو نہ صرف یہ کہ حل کیا بلکہ امت پر احسان کرنے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پر اور کورٹ پر بھی احسان کیا کہ اتنے لوگوں کو کورٹ کچہری جانے سے بچا لیا، اور جگہ جگہ ضلع میں اور ضلع کے مختلف بڑی آبادیوں میں دارالقضاء قائم کیا، اور آج 91 دارالقضاء ہیں جو آپ کے بہار حصہ جھارکھنڈ میں رن کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ مزید ضرورت ہوگی تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ ہاسپٹل، ٹیکنیکل، پیرامیڈیکل اور فلاں اور ریلیف، یہ اس کا بنیادی اور اساسی مقصد نہیں، یہ فروعات ہیں، یہ اس کے جزیات ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم 200، اگر ہم اس وقت 1800 بیواؤں کو 3 صوبے میں وظیفہ دیتے ہیں تو محترم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ تنہا 2000 بیواؤں کو وظیفہ دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے امیر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم ایک ITI چلا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ انجینئرنگ کالج چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ میڈیکل کالج چلا رہے ہیں آپ، اس کے لیے کسی امیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اجتماعی نظام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اجتماعی نظام کے لیے اور امیر کا ہونا نظام قضا کے لیے اور قاضی کے فیصلے میں قوت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی امت کے مسائل ہیں، اس پر بھی توجہ دینا امارت شریعہ کے فرائض میں شامل کیے گئے ہیں، اور اپنے وسائل کے اعتبار سے امارت شریعہ کام کر رہی ہے۔ ہم ایک بات صاف طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، بحیثیت نمائندہ بات کر رہا ہوں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم تمام مستحقین کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ بات پوری قوت کے ساتھ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ اگر ایک آدمی کی بھی مدد کی ہے تو وہ مستحق تھا۔ ہم نے جہاں مکاتب قائم کیے ہیں وہاں ضرورت تھی، بے شک 2 ضرورتیں اور بھی باقی ہیں، اس کا اعتراف ہے۔ ہمارا شریعہ کی فکر میں آفاقیت، گلوبلائزیشن ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ بھلی کا مسلمان یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آفاقی اور عالمی نظریہ اسلام نے پیش کیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ مسلمان چاہے چائنا میں بیٹھا ہوا ہو یا فلسطین میں بیٹھا ہوا ہو یا دلی میں بیٹھا ہوا ہو یا کشمیر میں یا کیرلا میں بیٹھا ہوا ہو، اگر کشمیر کے مسلمانوں پہ دشواری آتی ہے تو بھرنی
بھیجتا ہے، کبھی وہ جمعیت علماء کے واسطے سے بھیجتا ہے، کبھی جماعت اسلامی ہند کے واسطے سے بھیجتا ہے، لیکن بھیجتا ہے، یہ کام سبھی کر سکتے ہیں۔ امارت شریعت کا کام ہے تحفظ شریعت کا۔ میں آپ کو بتا دوں، بات جب چل پڑی ہے تو تھوڑی سی اور چل رہی ہے۔ ہم تو اس وقت نہیں تھے جب ایڈاپشن آف چلڈرن بل پاس ہوا تھا، پالک گود لیے ہوئے بچے کا قانون کہ گود لیا ہوا بچہ نسلی بچے کی طرح ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ یہ غلط ہے، گود لیا ہوا بچہ نسلی بچے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ لا تجعلوا ادعیاءکم ابناءکم، بولے بیٹے کو اپنا بیٹا مت کہو۔ اور قرآن نے مثال دی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا زید ابن محمد۔ اللہ نے کہا کہ خبردار، وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی انسانوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کے جو بچے ہوئے وہ نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت کر گئے۔ اور قرآن نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے مزید وضاحت کی، فلما قضى زید وطرا منها وغیرہ وغیرہ، ایک وہ مستقل بحث ہے۔ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ نہیں، لیپالک بچہ نسلی بچے کی طرح ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ لیپالک بچہ نسلی بچے کی طرح نہیں ہوگا۔ اٹ مینس کہ لیپالک بچہ جائیداد کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ مجتہدی مسئلہ نہیں ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم کی صریح آیت سے ثابت ہے۔ امارت شریعت نے تحریک چلائی اور حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی اس سے پورا ملک واقف ہے۔ بنیاد آپ کی ہے۔ شاہبانوں والے معاملے میں آپ سب جب جوان رہے ہوں گے، ہمارا تو پتہ نہیں تھا، آپ سبوں نے تحریک چلائی ہوگی اور بہار سے، اور امارت شریعت کے بینر تلے جیسی تحریک چلی ویسی تحریک پورے ملک میں کہیں نہیں چلی، اور امارت شریعت کے نقش قدم پر پورے ملک میں تحریک چلی۔ چنانچہ شاہبانوں کے واقعہ آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کی تشکیل کا ذریعہ بنا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو امارت شریعت کے امیر شریعت تھے، اور حضرت الاستاد قاضی القضات حضرت مولانا قاضی اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں مل کر حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ اس کی قیادت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جا کر پورے ملک کے تمام طبقات کے علماء سے ملاقات کی، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کہ دوسرے مسلک کے علماء کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ہم آپ کے قدموں پر اپنی ٹوپی رکھ دیتے ہیں، آپ اس سے ایگری کیجئے۔ میں اسے امارت شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے کوکھ سے آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ پیدا ہوا، اور میں بورڈ کا تاسیسی رکن ہوں، اس لیے پوری قوت کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں۔ اور بورڈ کے قیام سے لے کر اب تک حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تک امارت شریعت یعنی آپ کے امیر اور آپ اس کے جنرل سیکریٹری ہوتے رہے، اور حضرت مولانا قاضی اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تیسرے صدر ہوئے، اور آج حضرت مولانا خالد صف اللہ رحمانی صدر ہے۔ لیکن بورڈ نکلا کہاں سے؟ امارت شریعت کے کوکھ سے نکلا ہے۔ اس کو کوئی بھی باشندگان بہار حصہ جھارکھنڈ اگر اس کو فراموش کرتے ہیں تو تاریخ کو جھٹلانے کے برابر ہوگا۔ اے موجودہ، ان کو بھی ذرا تو جا تھپے دھیرے سے، کچھ لوگ ابھی
زمین خرید کر بسایا ہے، تعمیر کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے اور ذریعہ بنی امارت شریعہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں جگہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن جہاں کیا ہے ترجیحی بنیاد پر وہاں بھی ضرورت تھی جو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اور وسائل دے گا اور کام کریں گے، اس لیے کہ امارت شریعہ یہ آپ کے تعاون سے چلنے والا ادارہ ہے، وہ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ سرکار نہیں، وہ سرکار نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال قبل جمشید پور کے علاقے میں ایک وفد میں گیا تھا، ایسی مجمع جمع تھا جھارکھنڈ میں، جگہ مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن اپنے مخلصین بہت پرانے نقیب تھے۔ ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ جھارکھنڈ سے پیسے لے جاتے ہیں اور گنگا اس پار میں جا کر دربھنگہ، مدھوبنی اور پورنیہ ارریہ میں تقسیم کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کیا؟ یہ ان کا سوال تھا، یہ ان کی سمجھ کے مطابق تھا، انہوں نے جو سمجھا اپنے سماج کے مفاد میں سوال اٹھایا۔ ابھی جواب دینے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک 70 سالہ بزرگ اٹھے اور سفید داڑھی اور خوبصورت سا چہرہ، اور وہ تقریباً 35-40 سالوں کے عرصے سے امارت شریعہ کے پختہ نقیب تھے، اور انتقال ہو گیا ان کا اس کورونا سن 2021 ہو گیا۔ وہ کھڑے ہوئے کہا کہ توبہ کرو، اپنی زبان کو بند کرو۔ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے یہاں سیلاب آ جائے اور امارت شریعہ ریلیف لے کر آئے؟ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے یہاں فساد ہو جائے اور امارت شریعہ ریلیف لے کر آئے؟ اگر امارت شریعہ پورنیہ ارریہ اور دربھنگہ مدھوبنی کے سیلاب زدہ لوگوں میں کام کرتی ہے تو یہ ان کے پریشانی آتی ہے۔ اگر تم ایسا سوچو گے تو اللہ تمہارے اوپر پریشانی دے گا۔ تم چاہتے ہو ایسا؟ تم شکر ادا کرو کہ تمہارے اوپر وہ پریشانیاں نہیں آئی اور تم دینے والے ہو۔ ہمیں جواب دینے کی نوبت نہیں ہے۔ بابری مسجد کا معاملہ جو چلا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دو مرحلے میں نہیں، حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو بہار کے باہر پورے ملک میں اور پورے عالم میں اگر شہرت ملی ہے تو بابری مسجد کے قضیہ بھی ان کی شہرت کا ذریعہ رہا ہے کہ انہوں نے آپسی ڈیبیٹ میں جو جوابات دیے ہیں، ان جوابوں کی وجہ سے ان کا علمی وقار اور ان کی فکر کی بلندی اور جرأت اور قوت ان کا واضح ہوا، اور پوری دنیا نے ان کے قوت کو اور دور اندیشی کو سلام کیا جب ان کے سامنے آپس کی گفتگو میں لوگوں نے کہا تھا اور بڑے بڑے مٹھوں کے پنڈتوں نے کہا تھا کہ حضرت مانا مولانا صاحب کہ بابری مسجد وہ آپ ہی کی ہے، اور دامن پھیلا کر کہا کہ ہم بھیک مانگتے ہیں، آپ دان میں تو دے دیجئے ہمیں۔ سارے بڑے ہمارے اکابر خاموش تھے اور سوچ رہے تھے رواداری کے تحت اس کو کیا جواب دیا جائے، اس لیے کہ دامن پھیلانے والا آدمی بھی معمولی آدمی نہیں تھا، ایک بہت بڑی کمیونٹی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ حضرت قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو قد و قامت کے اعتبار سے اس وقت بہت زیادہ واضح نہیں تھے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ یقیناً آپ کا سوال اچھا ہے، ہم آپ کو تو دے دیں لیکن وہ چیز دیں گے جس پر ٹائٹل ہمارا ہو۔ بابری مسجد وہ مسجد کی زمین ہے، اس پر ہمارا ٹائٹل نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، اس پہ اللہ کا ٹائٹل ہے، اور اللہ کی ملکیت کو ہم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری جو چیز آپ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ ان کے اس جواب نے پورے ملک میں ایک شہرت پیدا کر دی تھی کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امارت شریعہ بہار سے جھارکھنڈ کے یہ قاضی ہیں اور یہی مولانا مجاہد اسلام قاسمی ہے۔ کیس فائل ہوا، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری آپ کے امیر تھے، مولانا منت اللہ رحمانی سے لے کر مولانا سید نظام الدین سے لے کر مولانا ولی رحمانی تک، کیس کی ساری پیروی آپ نے کی، اس لیے کہ امیر آپ کے تھے۔ مقدمہ لڑا گیا اور سلیقے سے لڑا گیا، اور میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سن کر نہیں، لیکن جو فیصلہ آیا اس میں ہماری ہار نہیں ہوئی ہے۔
کہ بابری مسجد جو بنائی گئی وہ رام جنم بھومی کو توڑ کر بنائی گئی ہے. کورٹ نے اس بات کو مان لیا ہے اور تاریخ شہادت دے گی اور آنے والی نسلوں پر یہ بات واضح رہے گی کہ کورٹ نے برملا اظہار کیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ تمام ساکھیوں کو دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر کوئی مندر نہیں تھی. وہ مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی, مسجد اپنی زمین پر بنائی گئی تھی. کمال کرتے ہیں صاحب. تاہم جو خصوصی اختیارات ہوتے ہیں انہوں نے دوسری چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم آہنگی اور خیر سگالی اور خصوصی اختیارات جو اسپیشل ان لوگوں کو قابل قدر عدالت کو حاصل ہیں اس حساب سے انہوں نے کہا کہ چلیے تمام تنازع کو ختم کرنے کے لیے آئیں. میں یہ نہیں کہتا, یہ ایک فیصلہ آیا. ہم قانون کی لڑائی قانون کی زبان میں لڑنے کے مجاز ہیں. ہم قانون کی لڑائی کو سڑکوں پہ نہیں لڑ سکتے تھے اور نہ لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا امیر شریعت جو جنرل سیکریٹری تھے مسلم مسئلہ بورڈ کے مولانا محمد ولی رحمانی ریویو میں گئے. بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے بہت سارے ذمہ داروں نے, معزز وکلا نے کہا کہ حضور ریویو میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے, بس ختم. انہوں نے فرمایا میں اس